محبت یک طرفہ چیز ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بات معنی نہیں رکھتی، البتہ یہ بات معنی ضرور رکھتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ نہ تو دین کے معاملے میں مناظرہ کرنا اور نہ ہی کسی عورت سے بحث کرنا، نہیں تو تمہارا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اسی طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے، اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا اٹل مضبوط، جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت میں ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے اور اس نے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف مرد یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی اس کی ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے کئی محبتوں کو فنا ہوتے دیکھا ہے، مگر عادت عشق سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ محبت محبت نہیں ہوتی، اصل محبت عادت کا ہی نام ہے۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدا جائے۔ عورت محبت نہیں چاہتی بلکہ عزت چاہتی ہے۔ تم اس سے بے شک محبت سے پیش نہ آؤ، لیکن عزت سے پیش آؤ، کیونکہ عزت سے پیش آؤ گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ عورت کو بھروسہ صرف اپنے محرم مردوں پر کرنا چاہیے، نہ محرم مرد پر بھروسہ کر کے عورت رسوا ہوتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بیالوجی کی کتابوں میں ملتے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کا خلا جگاتے ہیں۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نکاح کرنے لگے۔ اس سے شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔
ایک لڑکی کو آپ کی باتوں سے فرق پڑتا ہے، آپ کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تو یقین مانیے وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد ہماری لڑکیوں کو خود ہی اپنے آنسو پونچھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سنو، جب ناکام ہو جاؤ تو ماں کے سامنے مت جانا، تم نے کچھ بولنا نہیں ہے اور اس نے دیکھتے ہی سمجھ لینا ہے اور رونا شروع کر دینا ہے۔